نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک تکبر ہوتا ہے انسان کو مال کا، ایک تکبر ہوتا ہے اپنے حسن و جمال کا، اور ایک تکبر ہوتا ہے علم کا، اور ایک تکبر ہوتا ہے اپنے نیکی کا۔ تو یہ جتنے بھی تکبر ہیں، اللہ پاک ان سب کو ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ تکبر کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، یہ تکبر اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ کی کائنات ہے، کسی کو اللہ نے حسین بنایا اور کسی کو آزمائش میں ڈالا، اور کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو فقیر بنایا، کسی کو عالم بنایا اور کسی کو جاہل بنایا۔ اور ایک شخص عبادت کر کر کے اگر وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے اور دوسروں کو گناہگار سمجھنے لگے، تو اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو کل قیامت والے دن مغفرت فرمائیں گے، تو اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا واسطہ ہے۔ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، عبادت چھوڑنی بھی نہیں ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے، اور اپنی عبادت پر تکبر بھی نہیں کرنا۔ جو اپنی عبادت پر تکبر کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے دن رات 500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس حالت میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، اور وہ کہے گا میں اپنی رحمت سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ کہے گا اللہ میں تو اتنی 500 سال میں نے عبادت کی ہے، مجھے نیکیوں کے ذریعے سے جنت میں داخل کرو، اپنی رحمت کے ذریعے سے نہیں۔ وہ اللہ کی ناشکری کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو اپنی نیکیوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیاس لگائیں گے، اور پیاس لگے گی اس کی، اور پیاس بڑھتی جائے گی۔ اتنی پیاس لگے گی، اور وہ پیاس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی، اور ایک فرشتہ آئے گا اور ایک پیالہ پانی کا لائے گا، اور یہ اس کو کہے گا مجھے یہ پانی کا پیالہ دے دو۔ فرشتہ کہے گا ایسے تھوڑی دوں گا۔ وہ کہے گا کیسے دو گے؟ کہا مجھے جو تو نے دنیا میں عبادت کی ہے اس کے بدلے اگر کچھ دنوں کی مجھے عبادت دے گا تو پھر پیالہ دے دوں گا پانی کا۔ وہ شخص کہے گا میں آپ کو 1 دن کی عبادت دیتا ہوں، یہ پیالہ مجھے دے دو۔ فرشتہ کہے گا نہیں، پھر پیاس بڑھے گی۔ پھر کہے گا 2 دن کی، فرشتہ کہے گا نہیں، پھر پیاس بڑھے گی۔ پھر کہے گا 1 مہینے کی، فرشتہ کہے گا نہیں، پھر پیاس بڑھے گی۔ پھر کہے گا 1 سال کی، 2 سال کی، 1000 سال کی، 200 سال کی، 300 سال کی، 400 سال کی،
حتیٰ کہ 500 سال کی کہے گا کہ مجھ سے 500 سال کی عبادت لے لو اور مجھے یہ پانی کا پیالہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے وہ پانی پیے گا، پیاس تو نہیں بجھے گی، پیاس اور لگ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا تو اپنی عبادت سے جنت میں جانا چاہتا تھا، تیری 500 سال کی عبادت میرا ایک گلاس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نے دنیا میں کتنے میرے پانی پیے اور اس کو خارج کیا، وہ بھی میری نعمت، پیا وہ بھی میری نعمت، کھانا کھایا وہ بھی میری نعمت، اور وہ فاسد مادوں سے نکلا وہ بھی میری نعمت۔ اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے میرے بندے، ارے میری بندی، تو میری نعمتوں کو گننا چاہے، گنتے 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 تھک جائے گا اور میری نعمتیں کبھی کم نہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہمیں جنت میں اپنی رحمت کے ذریعے سے داخل فرمائے گا۔ ہم اپنی نیکی پر بالکل تکبر نہ کریں کہ میں اتنا نمازی ہوں، میں اتنا تہجد گزار ہوں، میں اتنا عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں حاجی ہوں، میں روزے رکھنے والا ہوں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں بہت بڑا سخی ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں اگر تکبر ہوگا اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک کل قیامت والدن اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے بچائے اور ہمیں تکبر کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔